اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، حقائق ٹی وی میں پروگرام حقائق پہ احسان بٹالوی میں آپ کے ساتھ مصطفیٰ احسان۔ ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے محمد اشفاق نیک صاحب نے، جو آپ اب تک بخوبی جان چکے ہوں گے۔ سینئر پروجیکٹ مینیجر ہیں سعودی الیکٹرک میں، اور ہمیں وقتاً فوقتاً جوائن کرتے رہتے ہیں۔ ان کا پاکستان سے بھی گہرا تعلق ہے اور ان کے حالات پہ کافی نظر رکھتے ہیں۔ اشفاق صاحب، ہماری کچھ دن پہلے ہی بات ہو رہی تھی رینیوبل انرجی پہ، اور ہم نے ونڈ کے حوالے سے بات کی تھی کہ اس میں پاکستان کی اپرچونٹیز کیا ہے۔ آج بات کو تھوڑا ذرا آگے بڑھا کے چلتے ہیں کہ کل ایک اور معاہدہ سائن ہوا ہے 100 میگا واٹ سولر کے حساب سے، کیونکہ سولر پہ اس پہ کافی زور بھی ہے۔ اب اس طرح لاہور میں آ کے دیکھیں تو کئی گھروں پہ کافی گھروں پہ لگ بھی رہے ہیں۔ اس میں کافی اس وقت لوگوں کا رجحان ہے اس طرف۔ جہاں تک ملک کا تعلق ہے، ایک ملک کے لیے اس کیپیسٹی میں پیدا کرنا، کیا آپ ہمیں تھوڑی سی بریف ہسٹری دے سکتے ہیں کہ پاکستان میں سولر کب سے ہے یا کتنا پروڈیوس کیا جا رہا ہے، اور یہ پروجیکٹ ہمیں کتنا آگے لے کے جائے گا؟ جی، تھینک یو ویری مچ مصطفیٰ احسان صاحب۔ السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے مصطفیٰ صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے ذرائع جو ہیں قدرتی ذرائع دیے ہیں جس سے ہم انرجی جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا ذریعہ تو پانی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ پانی اتنا بڑا ذریعہ ہے ہمارے پاس، لیکن وہ ہم سارا جو ہے وہ اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ابھی آج کل دیکھیں بارشیں ہوئی ہیں، بہت زیادہ سیلاب آئے ہیں، اور وہ لوگوں کو بھی بہا کے لے کے جا رہے ہیں، اور پانی پورے کا پورا جو ہے وہ ہم ضائع کر رہے ہیں، اور وہ سیدھا جا کے سمندر میں گر جائے گا بحر عرب میں۔ اس کو ہم یوٹیلائز نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے اسٹوریج کیپیسٹی اپنی بڑھائی نہیں۔ ابھی آخری جو ہمارا ڈیم بنا تھا، وہ تربیلا ڈیم بنا تھا، وہ 1976 میں بنا تھا۔ اس کے بعد ٹھیک ہے ہم نے چھوٹے چھوٹے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس بنائے ہیں، لیکن جو ہم نے واٹر سٹوریج کیپیسٹی ہے وہ نہیں بڑھائی۔ وہ اتنی ہے جتنی 76 تک ہماری تھی سٹوریج کیپیسٹی، وہ وہیں پہ ہے۔ اب جا کے ہم نے یعنی پچھلے کچھ 1-2 سالوں سے ہم نے کچھ پروجیکٹ ہائیڈرو پاور کے بڑے ڈیمز وغیرہ سٹارٹ کیے ہیں، جن میں تاسو ڈیم ہے، یا ابھی دامیر بھاشا ڈیم شروع ہو رہا ہے، یا محمد ڈیم شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ ڈیم اب ہم بڑھا رہے ہیں، سٹوریج کیپیسٹی اپنی بڑھائیں گے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں۔ لیکن 1976 سے لے کے 2016-17 تک ہم نے بالکل کوئی ڈیم جو ہے وہ نہیں بنایا، حالانکہ بہت سارے ڈیم جو تھے وہ ہمارے پائپ لائن میں تھے، لیکن وہ ہم نے بنائے نہیں، ہماری کوئی بھی گورنمنٹس نے ادھر توجہ نہیں دی۔ اچھا، جیسا کہ اس کے علاوہ ونڈ کوریڈور پہ جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی، ایک رینیویبل انرجی کا سورس ونڈ کوریڈور ہے، وہ بھی ہمارے پاس بہت بڑے بڑے کوریڈورز ہیں جن سے ہم اچھی خاصی بجلی پیدا کر سکتے ہیں۔ اور آج جیسا ابھی آپ نے فرمایا کہ سولر انرجی بھی یہ رینیویبل انرجی کی ایک برانچ ہے، اور اس میں بھی بہت زیادہ کیپیسٹی ہے ہمارے پاس، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سورج جو ہے وہ 12 مہینے سال کے جو ہے وہ دمکتا ہے ہمارے سروں پہ، اور اس کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ اس کی انرجی سے ہم جو ہے پاور جنریٹ کر سکتے ہیں، سولر انرجی کو پاور جنریشن میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا سورس ہے ہمارا انرجی لینے کا۔ اس پہ جو میں تھوڑی سی ہسٹری اس پہ بتاتا چلوں کہ یہ کب سٹارٹ ہوا تھا پاکستان میں۔ پلیز۔ یہ 2012 میں اس پہ جو ہے وہ ایک ایکسپیریمنٹل بیسس پہ اس کو سٹارٹ کیا گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے جاپان کی ایک فرم ہے جائکا کے نام سے، جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی ہے، جو پاکستان میں مختلف منصوبے کرتی رہتی ہے۔ تو ان کی گرانٹ کے اوپر ایک جو ہے پہلا منصوبہ لگایا گیا تھا اسلام آباد میں، جو اسلام آباد میں پلاننگ کمیشن اور جو پاکستان انجینئرنگ کوسل ہے، ان دونوں نے مل کے ایک پروجیکٹ کیا تھا جائکا کے تعاون سے، اور یہ 2012 میں تھا، اور یہ 178 کلو واٹ کا تھا پروجیکٹ، یعنی میگا واٹ نہیں تھے، کلو واٹ 178 کلو واٹ تھے، یعنی آپ کہہ لیں 0.17 میگا واٹ۔ تو اس طرح کا تھا، اور اس پہ 553 ملین کی تقریباً یہ گرانٹ تھی جو جائکا نے دی تھی ہمیں، اور اس پہ یہ ایکسپیریمنٹل بیسس پہ لگا، تو اس میں بھی یہ پتہ چلا کہ یہ کافی کاسٹلی ہے، کیونکہ یہ اچھے خاصے پیسے بھی لگے تھے اس پہ، اور صرف 178 کلو واٹ کا یہ پروجیکٹ تھا۔ اس لیے اس کو فردر جو ہے وہ اس کو نہیں کیا گیا اپروچ، یا اس پہ کنٹینیوشن نہیں کی گئی، کیونکہ یہ مہنگا بہت پروجیکٹ تھا۔
بہرحال جب یہ اپنے نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی 2013 میں، تو انہوں نے اس طرف سوچنا شروع کیا کہ ہمیں بھی سولر انرجی کی طرف جانا چاہیے. تو شہباز شریف صاحب نے خاص کر پنجاب میں جو ہے وہ سوچنا شروع کیا کہ پنجاب میں اس کا سٹارٹ لیتے ہیں، اور انہوں نے ایک بہالپور کے قریب ایک جو چولستان کا علاقہ ہے اس کو چنا کہ وہاں پہ ایک تو وہ ڈیزرٹ ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ مونسون بھی کم ہوتا ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ سولر کی جو اویلیبلٹی ہے یعنی سورج کی وہ آلموسٹ 12 مہینے جو ہے وہ رہتی ہے. تو انہوں نے وہ والا علاقہ چنا چولستان کا، اور وہاں پہ قائد اعظم سولر پارک بنانے کا منصوبہ بنایا گیا. ٹھیک ہے. یہ شروع پہ انہوں نے یہ سوچا کہ 400 میگا واٹ کا یہ پاور پلانٹ وہاں پہ لگائے جائیں. اس میں 3-4 فیزز تھے. پہلے فیز میں انہوں نے 100 میگا واٹ کا جو ہے وہ ایک معاہدہ کیا، اور وہ جو ہے $131 ملین کاسٹ کا جو ہے وہ معاہدہ ہوا، جو کہ تقریباً 22 بلین روپیز بنتے ہیں. 22 بلین روپیز، $131 ملین. اور یہ جنگ جانگ ایک سن اوسیس یہ کمپنی ہے چائنا کی، اس کے ساتھ یہ معاہدہ کیا گیا. اور یہ پینلز جو تھے، جو سولر پینلز ہیں، وہ لگائے گئے تقریباً 6500 ایکڑ آف لینڈز پہ. اور یہ اس پہ جو نیپرا نے رینٹ وہ دیا، جو ٹیرف دیا، وہ 14 سینٹ پر یونٹ دیا. یعنی اٹ واز ویری ہائی ٹیرف، جو کہ آپ کو پتہ 23-24 روپے پر یونٹ بنتا ہے. اس وقت کے حساب سے بھی پوری دنیا میں اتنا مہنگی نہیں تھی سولر انرجی جتنی انہوں نے اس وقت یہ نیپرا نے ریٹ جو ہے وہ نکالا، یعنی 14 سینٹ پر یونٹ کے حساب سے. اور یہ جو ہے یہ کمپلیٹ ہوا تقریباً مارچ 2015 میں اس کی اناگوریشن ہوئی اور یہ سٹارٹ ہوا. لیکن یہ چلتے ہی، جیسے کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک نندی پاور پروجیکٹ کیا تھا، بالکل، کہ نندی پاور پروجیکٹ بھی شہباز شریف صاحب نے لگایا تھا، اور وہ 400 میگا واٹ کا کیپیسٹی اس کی تھی، لیکن جب وہ چلا تو وہ صرف 70 میگا واٹ دے رہا تھا، یعنی ویری لو کیپیسٹی پہ چلا، ایفیشنسی پہ. یہی حال اس کا ہے. یعنی یہ سولر کے جتنے بھی پینلز لگائے گئے اور پاور پلانٹس وہاں پہ لگائے گئے، وہ صرف 18% ایفیشنسی پہ چلنے شروع ہوئے. یعنی 18 میگا واٹ دینا شروع کیا انہوں نے، کہاں 100 میگا واٹ اور کہاں 18 میگا واٹ. اور وہ بھی اتنی لاگت، یعنی آپ نے 22 بلین روپیز ضائع کیے اس پروجیکٹ پہ. اور نہ صرف 22 بلین روپیز، بلکہ جب یہ تو انیشل کاسٹ تھی اس کی، کیا فیزیبلٹی کاسٹ تھی، لیکن جب وہ کمپلیٹ ہوا تو وہ $215 ملین اس پہ ٹوٹل لاگت ہے. انسٹیڈ آف 131 ملین اٹ کاسٹ اباؤٹ 215 ملین، جو کہ بنتی ہے $36 بلین، 36 بلین روپیز بنتے ہیں، جو کہ تو اتنا مہنگا پروجیکٹ لگا کے ہم نے اس سے صرف 18 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ دی. اور اس پہ بلکہ بعد میں انکوائری بھی ہوئی اس پہ. اس کے بعد اس کا سیکنڈ فیز جو تھا وہ 300 میگا واٹ کا تھا، اور اس کا تھرڈ فیز جو تھا وہ 900 میگا واٹ کا تھا. وہ بھی سائن ہو گیا تقریباً چائنا کی ایک کمپنی زو انرجی کے ساتھ، اور یہ ہوا $1.5 بلین میں. $1.5 بلین، جو کہ ہوتا ہے تقریباً 250 بلین روپیز بنتے ہیں. بالکل، یہ یعنی 900 میگا واٹ بجلی لینے کے لیے. اور وہ اگلے 2 سالوں میں لگنا تھا. یہ 2015 میں معاہدہ ہوا ان کے ساتھ، لیکن جو وابڈا اور دوسرے ادارے تھے وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے اس کے خلاف، کہ پہلے ہی ہم اتنا پیسہ جو ہے وہ ضائع کر چکے ہیں. یعنی ہم $215 ملین جو ہے وہ اس پہ اسپینڈ کر چکے ہیں، اور اس سے ہمیں صرف 18 میگا واٹ بجلی مل رہی ہے. اور اگر ہم یہ اور اتنا زیادہ پیسہ جو ہے وہ خرچ کر دیں گے، اور اس سے اگر ہمیں اسی ایفیشنسی پہ بجلی ملی، تو وہ تو بجلی ہمیں بہت مہنگی پڑے گی. اور اس کا ٹیرف بھی جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگا ہے، یعنی 14 سینٹ ہے، جو کہ پوری دنیا میں بہت ایز کمپیئر ٹو ادر ورلڈ اٹ واز اے ویری ہائی ٹیرف. تو اتنے ہائی ٹیرف پہ نہ جایا جائے اور اس معاہدے کو کینسل کیا جائے. تو پنجاب گورنمنٹ کے خلاف انہوں نے یعنی سپریم کورٹ میں چلے گئے، اور وہ کیس چلتا رہا. تو پھر سپریم کورٹ کو تو نہیں، بلکہ اس کا فیصلہ تو شاید ہوا یا نہیں ہوا، مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن بہرحال پنجاب گورنمنٹ کو یہ ڈراپ کرنا پڑا منصوبہ جو تھا، یہ سیکنڈ اور تھرڈ فیز اس کے تو ابھی تک وہاں سے جو ہے وہ فیز 1 سے جو ہے وہ بجلی ہمیں 19 میگا واٹ کی بجلی جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو رہی ہے. اس پہ جو ہے وہ پھر 2018 میں جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان ہے، ان کی انکوائری رپورٹ بھی ایک شائع ہوئی تھی، اور اس انکوائری رپورٹ میں یہ بتایا گیا
کہ یہ لوئسٹ بیڈنگ کا جو ایک رول ہوتا ہے ہمارے پیپرا کا رول ہے کہ لوئسٹ بیڈنگ کی جائے اور لوئسٹ بیڈر کو جو ہے وہ چوز کیا جائے، اس کو جو ہے وہ وائلیٹ کیا گیا ہے. اور لوئسٹ بیڈر جو ہے وہ جس کمپنی کو انہوں نے دیا بڈ کیا، جس کمپنی کو انہوں نے پروجیکٹ دیا، اس سے تقریباً $20 ملین جو ہے وہ کم تھا جو لوئسٹ بیڈر تھا، تو ان کو ہائی ریٹس پہ جا کے دیا. ایک یہ، اور پھر شاہ صاحب آپ بات کر رہے ہیں پاکستان کی، تو اس لیے یہ کوئی اتنی حیران کن بات نہیں انفارچونیٹلی ہمارے لیے. بالکل صحیح ہے، مجھے پتا ہے اس پہ ہوگا کچھ بھی نہیں. یہ تو رپورٹس ہیں، جو انکوائری رپورٹس آتی رہتی ہیں، پہلے کتنی انکوائری رپورٹس آ چکی ہیں لیکن کسی پہ کچھ بھی نہیں ہوا. کچھ بنا ان کا 12 جی اچھا، انہوں نے اسی رپورٹ میں یہ بھی بتایا کہ اس کے جو مینٹیننس چارجز آ رہے ہیں جو اس پروجیکٹ پہ، وہ $73 ملین پر ایئر آ رہے ہیں. یعنی ایک تو ہم نے $215 ملین اس کے یعنی کنسٹرکشن پہ صرف کیا، اوپر سے $73 ملین اس کے اونڈ اینڈ چارجز جو ہیں وہ آ رہے ہیں، یعنی آپریشن اینڈ مینٹیننس چارجز آ رہے ہیں. کیونکہ وہ لگایا انہوں نے وہاں پہ بہاولپور میں ایک علاقے میں جا کے، جہاں پہ چیزیں پہنچانا مینٹیننس کے لیے یا ان کو واش کرنے کے لیے پانی پہنچانا انتہائی مہنگا پڑ رہا ہے، اور وہ یہ ساری اس کی مینٹیننس بھی بلکہ ہمیں بہت زیادہ مہنگی پڑ رہی ہے. مجھے ہنسی آ رہی ہے آپ کی بات سن کے، کہا مجھے ہنسی آ گئی بات سن کے کہ اس قوم کے ساتھ انہوں نے کیا اشفاق صاحب. مطلب یہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ میں اچھی طرح سمجھ لوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پروجیکٹ کی 1/3 کاسٹ آپ ہر سال اس کو مینٹین کرنے کے لیے دے رہے ہیں. ہاں، مینٹین کرنے کے لیے دے رہے ہیں. تو اب اگر آپ یہ کاسٹ بھی اس میں شامل کریں اس کے ریٹس میں، تو وہ کتنا مہنگا پڑے گا ہمیں، وہ جو یہ جتنی بھی اس کا یونٹ کتنا مہنگا پڑے گا. تو ہو سکتا ہے 50s میں چلا جائے یا اس سے بھی شاید اوپر چلا جائے. بہرحال اللہ تعالیٰ رحم کرے. جی آگے چلتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ جب یہ گورنمنٹ آئی تو اب انہوں نے بھی سوچا کہ آپ کو پتا ہے کہ ADB ایک محکمہ ہے جو اس کو پورے کو ڈیل کرتا ہے. ADB سے بنتا ہے آلٹرنیٹیو انرجی ڈیولپمنٹ بورڈ، اور ان کے آپ کو پتا کہ لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا ان کے ہیڈ بھی چینج کیے گئے. جی ان کے ہیڈ آج کل عبدالجبار خان صاحب ہیں، وہ میرے اچھے خاصے یعنی جاننے والوں میں سے ہیں، اور ہی از اے ویری کلین اینڈ کلیئر اور نوبل مین. تو انہوں نے ابھی چارج سنبھالا ہے، اور اب جو ہیں وہ انہوں نے پچھلی بھی ساری کوشش کر رہے ہیں کہ ریوائز کریں جتنے ریٹس ہم آلریڈی کر چکے ہیں، جو کانٹریکٹ میں جو چل رہے ہیں ان کے ساتھ ریٹ ریوائز کریں، اور جو نئے لگائیں معاہدے کریں ان کے ریٹس انتہائی کم ہوں. تو ابھی جو ہے کل جو معاہدہ ہوا ہے ہمارا، یہ کمپنی کا نام ہے زینفا پاکستان ہے. یہ بھی ہے تو چائنیز کمپنی ہے لیکن ان کی پاکستان میں برانچ ہے، اس کا زینفا پاکستان کارپوریشن کے نام سے یہ کمپنی ہے. اس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اور یہ 10 بلین کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. یہ 10 بلین کا پروجیکٹ ہے اور 100 میگا واٹ کی پروجیکٹ ہے. اب آپ ادھر دیکھیں، یعنی وہ پروجیکٹ جو لگا تھا ہمارا 36 بلین روپیز میں لگا تھا. لگا تو تھا لیکن انیشیل کاسٹ کی فی الحال بات کر لی جائے تو وہ اس سے پھر بھی ڈبل تھا 22 پہ. ہاں، انیشیل بھی ڈبل تھا، 22 بلین تھی، لیکن بہرحال وہ جب کنسٹرکشن کمپلیٹ ہوئی تو 36 بلین بن گئی. لیکن یہ 10 بلین ڈالر پہ ان کے ساتھ 10 بلین روپیز کے ان کے ساتھ ہوا ہے معاہدہ، اور اس کا ٹیرف جو ہے وہ 3.7 سینٹ پر یونٹ ایگری کی ہے، یعنی یہ 6 روپے بنتا ہے. اب وہاں جو ہے وہ 14 سینٹ تھا جو کہ 24-25 روپے بنتا تھا، اور یہ جو ہے 3.7 سینٹ ہے جو کہ 6.1 روپیز بنتا ہے. اب یہ دیکھیں یہ کتنا زیادہ ڈفرینس ہے یار، آلموسٹ یو کین سے 4 ٹائمز. وہ جو تھا وہ 4 ٹائمز تھا، اور یہ جو ہے یہ 6 روپیز پر یونٹ ہے. اس ملک میں میں ہنسوں کے رہوں، اس ملک کے عوام پہ میں ہنسوں کے رہوں جو ان کے ساتھ ناانصافی جو زیادتی ہو رہی ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے، مجھے رونا اس بات پہ آتا ہے، جیسے میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ جو قوم اپنے مقدر میں لکھ رہے نا کہ ہم نے غلام بننا ہے، ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے. پھر یہ قبول کر چکے ہیں ایسے لوگوں کے پیچھے پھر کے. ان کو یہ کاش آپ کی باتیں ہمارے ذریعے آپ کے عوام تک پہنچے، ان کو پتہ چلے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. بالکل صحیح ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ عوام میں بھی ایجوکیشن بہت کم ہے، اور ہمارے ادارے جو تھے اس وقت پچھلی گورنمنٹس میں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی تھی یا نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، ان میں ہمارے ادارے جو تھے وہ بالکل انڈیپینڈنٹ نہیں تھے. وہ کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اس کے اگینسٹ جا نہیں سکتا تھا. جو بھی چیف منسٹر یا پرائم منسٹر جو فیصلے کر رہا ہے، کوئی ادارہ ہمارا اس کے اگینسٹ جاتا نہیں ہے.
یا مطلب قوم کو بتاتا نہیں ہے, اور میڈیا بھی اور باقی سارے لوگ بھی وہ قوم کو نہیں بتاتے کہ کیا ہو رہا ہے ایکچولی ان کے ساتھ. اور قوم ویسے بھی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ مطلب زیادہ تر لوگ تو ان ایجوکیٹڈ ہیں. ہماری ایجوکیشن لیول جو ہے وہ کہاں پہ ہے پاکستان کا, تو یہ چیزیں بھی ہیں ساری. بہرحال اب یہ جو نئے پروجیکٹس چل رہے ہیں جیسے یہ سولر کا اچھا لگا مجھے یہ ہے, بتائیں کہ اس کی لوکیشن کیا ہے اس والے کی, یہ کہاں پہ لگا رہے ہیں یہ اشفاق صاحب؟ جی یہ لیا میں لگا رہے ہیں سر, یہ اچھا. لیا میں, اور ہاں جی ڈسٹرکٹ لیا میں یہ لگ رہا ہے. اور ڈسٹرکٹ لیا جو ہے وہ کافی ریموٹ ایریا نہیں ہے جیسے وہ چولستان کا ایریا تھا. ٹھیک ہے. یہ ایریا جو ہے ڈیولپ ایریا ہے اور یہاں پر ساری چیزیں پہنچانا نسبتاً آسان ہوگا ایز کمپیئر ٹو دا پریویس قائد اعظم سولر پارک جو انہوں نے بنایا تھا اس کی نسبت. ٹھیک ہے. تو یہ لگ رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بہرحال اب یہ ہے, اس کے علاوہ ایک اور پروجیکٹ بھی جو ہے وہ پائپ لائن میں ہے جو ہو سکتا ہے کچھ عرصے تک وہ سائن ہو جائے. یہ گھورو, جیسے میں نے بتایا تھا کہ گھورو سندھ میں ہے, جی. اور گھارو ہے شاید اس کا صحیح نام, گھارو سندھ میں ہے, اور جہاں پہ ونڈ کوریڈور بھی ہے بہت اچھا. اور اس ونڈ کوریڈور کے ساتھ ساتھ کیونکہ ونڈ ٹربائنس تو آپ کو پتا ہے نا وہ تو ٹاور کے اوپر لگتی ہے اور وہ مطلب ہائٹ پہ ہوتی ہے, تو اسی علاقے کو ہم ایز اے سولر فارم کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ سولر فارم جو ہیں وہ نیچے گراؤنڈ لیول پہ لگتے ہیں. تو جو ونڈ کوریڈورز ہیں اسی علاقے کو سولر کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو گھارو میں ایک پروجیکٹ ہے 50 میگا واٹ کا لگانے جا رہے ہیں گورنمنٹ, ہو سکتا ہے وہ بھی کچھ عرصے تک سائن ہو جائے. تو یہ بھی ایک ہے. اس کے علاوہ اور بھی کچھ پروجیکٹس ہیں جیسے جہلم میں ہے ایک آلریڈی, یہ پرائیویٹ سیکٹر میں کچھ چل رہے ہیں پروجیکٹس. جہلم میں ہے 12 میگا واٹ کا, اور ساہیوال میں ایک ہڑپا کے مقام پہ 18 میگا واٹ کا ہے, اور یہ 2017 میں لگے تھے. یہ پرائیویٹ سیکٹر میں چل رہے ہیں. اچھا مجھے ایک سوال آ رہا ہے میرے ذہن میں کہ آپ تو یہ پروجیکٹس اس طرح کے سارے یو بریتھ اینڈ لیو دیم رائٹ, مطلب روزمرہ کی بیسس پہ دس از واٹ یو ڈو فار اے لیونگ. تو مجھے یہ بتائیں کہ سولر کے پلانٹس ان جنرل وہ ان کا جو ٹائم فریم ہے لگانے کا, مطلب جب کنسپچولائز کرنے سے ان کو پروڈکشن تک لانے کا, وہ باقی انرجی سے متعلق از اٹ لیس دین دیٹ, وہ کم ہے باقیوں سے یا اتنا ہی, مطلب یہ پروجیکٹ وہ کب تک آپ کے خاص پروڈکشن کی سطح پہ آ جائے گا؟ جی یہ جو 100 میگا واٹ کا پروجیکٹ جو ابھی لگانے جا رہے ہیں یہ ابھی حال ہی میں ابھی کل ہی تو سائن ہوا ہے, اور اس کی کنسٹرکشن ود ان اے منتھ اور 2 سٹارٹ ہوگی. لیکن اس کی یہ جو انہوں نے جنریشن اور کمیشننگ ڈیٹ رکھی ہے وہ 21 دسمبر 2021 رکھی ہے. تو یعنی 1 سال میں کمپلیٹ ہو جائے گا یہ پروجیکٹ. اچھا. تو اتنا بڑا 100 میگا واٹ کا پروجیکٹ جو ہے وہ 1 سال میں کمپلیٹ ہو جائے گا. یہی حال ونڈ انرجی کا بھی ہے. ونڈ انرجی بھی چونکہ ایک یعنی بہت ہی سمپل سا اس کا اسٹرکچر ہے اور سمپل سی ٹربائن لگانی ہے اور 50-60 ٹاورز لگانے ہوتے ہیں ایک پروجیکٹ میں, تو وہ بھی 1 سال 14 مہینے میں اس طرح وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو یہ اس لحاظ سے بہت اچھے پروجیکٹس ہیں کہ یہ ود ان اے ایئر ٹائم جو ہے وہ ان کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے. جبکہ آپ کو پتا ہے کہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس جو ہیں وہ تو جو چھوٹے پروجیکٹس ہیں وہ 3 سے 4 سال لیتے ہیں, اور جو بڑے پروجیکٹس ہیں وہ 7-8 سال لیتے ہیں. تو اس مقابلے میں یہ جو ہے یہ زیادہ بہتر ہیں کہ ان کی انرجی جو ہے وہ ہمیں ود ان اے ایئر جو ہے وہ اس کی جنریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. لیکن اس کا ایک جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایریا بہت بڑا لیتے ہیں. آپ کو پتا ہے جیسے میں نے بتایا کہ قائد اعظم سولر پارک جو ہے وہ تقریباً 6500 ایکڑ پہ لگایا گیا ہے, اور اس سے ابھی تک ہم صرف 18 میگا واٹ لے رہے ہیں. تو اس کے لیے ایریا بہت بڑا چاہیے ہوتا ہے. اسی طرح ونڈ کے جو کوریڈورز ہیں ان میں بھی چونکہ ٹربائنس جو ہیں وہ لگانی ہوتی ہیں مختلف, وہ ایک ٹربائن جو ہے وہ تقریباً 1.5 سے 2 میگا واٹ پیدا کرتی ہے. تو ایک 50 میگا واٹ کی جو ٹربائن ہے اس کے لیے تقریباً ہمیں ٹاورز لگانے پڑتے ہیں, 25 سے 30 ٹاورز لگانے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ بھی اچھا خاصا ایریا لیتے ہیں. تو یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے ان کا کہ بہت سارا ایریا جو ہے وہ ان کو چاہیے ہوتا ہے, سولر پینلز کو بھی اور ونڈ انرجی کو بھی, ایز کمپیئر ٹو جو ہائیڈرو پاور جنریشن ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ٹھیک ہے خیر صاحب, آپ بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ہم واقعی سچے دل سے دعا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ایسی انفارمیشن ہر ہفتے, ہر روز نہیں تو ہر ہفتے, ہر دوسرے ہفتے, ہر مہینے دیا کریں کہ کون سے نئے پروجیکٹس لگ رہے ہیں, کہاں کا اناؤنس کیے جا رہے ہیں. کاش ہمارے بجلی کا مسئلہ, انشاءاللہ میری کوشش ہوتی ہے. ہاں نہیں مطلب واقعی اس طرح کے پاکستان یہ اگر آپ ایک ملک کا دیکھیں کہ اس نے ایک مطلب ایک انڈر ڈیولپڈ سے ڈیولپنگ کنٹری ٹو اے ڈیولپ نیشن بننے کے لیے انفراسٹرکچر کے بغیر آپ نہیں جا سکتے. جب تک آپ عوام کو ان کی بنیادی ضروریات جس میں آپ کی ٹرانسپورٹیشن شامل ہے,
आपका एनर्जी है, पानी बिजली शामिल है, जब तक वो मुहैया नहीं होंगी आप उस पर जाना शुरू कर सकते हैं. यू कैन नॉट इवन बी कंसिडर्ड डेवलपिंग कंट्री. तो इसलिए मेरी वाकई ये दुआ है कि इस तरह के प्रयास लगते रहे इंशाल्लाह, और हम आपसे पूछते रहेंगे जरूर इंशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच जनाब. थैंक यू. हाँ जी, मेरी भी कोशिश यही है कि इंशाल्लाह हर हफ्ते कोई ना कोई नया टॉपिक जो है वो लेके आऊँ आपके प्रोग्राम में. और जैसे आपने जिक्र किया कि ये इन चीजें, ये तो बेसिक डेवलपमेंट के बेसिक पैरामीटर्स हैं, ये जैसे बिजली है. अभी सस्ती बिजली होना जो है वो हमारी डेवलपमेंट में बहुत किरदार अदा कर सकती है. हमारा जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तो डिपेंड ही इंडस्ट्री पे करते हैं ना, और इंडस्ट्री की बेसिक नीड जो है वो तो सस्ती बिजली होती है. जब तक सस्ती बिजली नहीं होगी और हमारी इंडस्ट्री नहीं चलेगी, ना हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, और ना हमारे पास जो है वो हमारी जीडीपी जो है वो बेहतर होगी. एग्जैक्टली. बहुत बहुत शुक्रिया साहब. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. ओके, थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम.